اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بخار کیسا بھی ہو اس کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کو جہنم کی آگ قرار دے کر فرمایا کہ اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تیز بخار کے لیے مریض کے جسم پر نلکے کا پانی پھیرا جائے۔ کپڑے کو پانی میں تر کر کے ماتھے اور پیروں پر بار بار پھیرنے سے بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بخار اگر زیادہ ہو تو موسم سرد نہ ہو تو یہی کپڑا بدن پر بھی پھیرا جائے۔ نمبر 2، مریض کی قوت مدافعت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی غذا پر پوری توجہ دی جائے۔ نمبر 3، جو ابال کر چھان کر یہ پانی دن میں بار بار دیا جائے، جو یہ آپ سے لوگ جانتے ہی ہیں۔ نمبر 4، نمبر 3 کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ابلے پانی میں شہد ملا کر مریض کو دن میں کئی بار پلایا جائے۔ اگر پانی بارش کا میسر ہو تو ابلے پانی سے بہتر ہے۔ اگر جو کے پانی میں شہد ملا کر پیا جائے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ شہد ایک مکمل غذا ہے، یہ جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ شہد مکمل طور پر جراثیم کش ہے، اسے پلانے سے پیٹ کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ شہد پینے والے کی آنتوں میں سوراخ نہیں ہوتا۔ دل اور نبض کی کمزوری کے لیے شہد ایک مقوی دوا ہے۔ طب یونانی میں کمزور کر دینے والی بیماریاں، یعنی کہ جو طب یونانی میں جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ جو کمزور ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بے حد مفید ہیں۔ خمیرہ گاؤ زبان، عنبری جوہر والا اور جوہر مہرہ تقویت قلب کے لیے دیے جاتے ہیں۔ شہد ان دونوں سے زیادہ طاقت دینے والے قابل اعتماد ہے۔ نمبر 5، تپ محرک کے علاج کے لیے، یعنی کہ جس کو زیادہ بخار ہو، اس کے علاج کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ مریض کو ایسی غذائیں دی جائے جن میں پھوک کم از کم ہو تاکہ ہاضمہ ہونے کے بعد وہ آنتوں پر وزن نہ ڈالیں، کیونکہ ایسا ہونے سے آنتوں کے زخم پھٹ سکتے ہیں اور ان میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ اس لیے گوشت کھانا سب سے زیادہ آسان نسخہ ہے، لیکن یہ گوشت ایسا ہو جو ثقیل نہ ہو اور اس میں سفید ریشے اور چربی نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو گوشت کی یخنی بار بار دی جائے اور یخنی باریک کر کے مثالوں کے بغیر کیما بنا کر دیا جائے۔ نمبر 6، قسط الجری کو جراثیم کے ہلاک کرنے اور سوزش کے خلاف جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کی ملکہ حاصل ہے۔ قسط الجری 80 گرام، برگ مہندی 20 گرام، ان کو پیس کر ملا کر چھوٹا چمچ صبح و شام دیا جائے۔ جن مریضوں کو بخار کی ایک مرتبہ اترنے کے بعد دوبارہ پھر چڑھ جاتا ہے ان کے لیے یہ بے حد نسخہ مفید ہے اور یہ شفا یاب ہے۔ نمبر 7، علاج نبوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر جدید علاج بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔